اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منها، جو شخص سفارش کرے گا اچھی سفارش تو اس کے لیے اس میں حصہ ہوگا، یعنی ثواب میں وہ شریک ہوگا۔ ومن یشفع شفاعتا سیئہ، اور جو آدمی سفارش کرے گا غلط یعنی بری سفارش تو یکن لہ کفل منها، اس کے لیے اس سے جو بوجھ ہے اس بوجھ میں سے حصہ ہوگا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور دوسرا حکم دیا کہ جب تم کو دعا دی جائے، سلام کیا جائے، بِتَحِيَّةٍ، سلام کے ساتھ، فَحَيُّوا، بس تم بھی دعا دو، سلام کا جواب دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، ان الفاظ میں سے اچھے زیادہ الفاظ کے ساتھ، او ردوہا، یا کم از کم انہی الفاظ کو اس پر لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ تعالی وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، الا ہو، مگر وہ صرف اللہ ہی ہے۔ لیجمعنکم، البتہ وہ ضرور بضرور تم کو جمع کرے گا، الی یوم القیامہ، اس قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ تعالی سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہو سکتا ہے۔ سورۃ النساء، سپارہ نمبر 5، سورت نمبر 4، آیت نمبر 85، 86 اور 87 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ ان 3 آیتوں کے 2 درس اس سے پہلے گزر چکے ہیں، آج تیسرا درس ہے۔ ان 2 درسوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں 3 چیزیں بیان فرمائی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے سفارش کے احکامات بیان فرمائے، اچھی سفارش، بری سفارش، تفصیلاً اس کے احکامات بیان ہو چکے ہیں۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس میں سلام کے متعلق احکامات بیان فرمائے، کیونکہ سلام مکارم اخلاق میں سے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اخلاق دے کے بھیجے گئے ہیں، تو اس لیے مکارم اخلاق میں سے سلام بھی ہے، جہاں اور چیزیں ہیں وہاں سلام بھی ہے، سلام کلام کرنا۔ تو سلام کے احکامات بیان ہو رہے تھے، اور آگے پھر تیسرا مسئلہ اللہ نے آخر میں توحید کا بیان فرمایا۔ تو اچھی بری سفارش کے متعلق یہ بیان ہو چکا تھا کہ اگر آدمی کسی کے بارے میں اچھی سفارش کرتا ہے، کسی اچھی چیز کی بنیاد رکھتا ہے، نماز روزے زکوٰۃ کی دعوت دیتا ہے، ایمان کی دعوت دیتا ہے، تو وہ جو نیکیوں کا ثمرہ اس کرنے والے کو ملے گا وہ دعوت دینے والے کو بھی ملے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی بری سفارش کرتا ہے، کوئی نااہل کی سفارش کر کے اس کو کسی اہل کی جگہ سیٹ پہ لگا دیتا ہے، اور اسی طرح غلط چیزوں کی دعوت دیتا ہے، تو برائی کی بنیاد رکھتا ہے، تو جو گناہ ان کرنے والوں کو ہوگا یا جو نقصان اس نااہل سے ہوگا قوم و ملت کا، اس کی وجہ سے جو گناہ ہوگا اس میں یہ بھی شریک ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ناجائز سفارش پر جو عذاب ہے، عتاب ہے، اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ ناجائز سفارش کرنے والوں کے لیے کیا عذاب ہے۔ اور آگے سلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 2-4 چیزیں جو بیان فرمائی تھی، ان میں سے ایک چیز یہ بیان ہو چکی تھی پچھلے درس میں کہ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کوئی بندہ سلام کرے دعا کے ساتھ، تو السلام علیکم، تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سے بہتر ان کو دعا دو، اس سے بہتر سلام کرو۔ یعنی اس کے متعلق تفصیل بیان ہوئی کہ السلام علیکم کہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ایک چیز کا اضافہ ہو، اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، تو ہر ایک لفظ بڑھنے پر 10 نیکیاں بڑھیں۔ تو السلام علیکم کہنے والے کو 10 نیکیاں ملی، اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، اس کو 40 نیکیاں مل گئی۔ تو یعنی اللہ نے فرمایا جب تمہیں کوئی سلام کرے تو ردوہا،
بِأَحْسَنِ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر طریقے سے اس کو جواب دو، یا او ردوہا، کم از کم انہی الفاظ کے ساتھ تم لوٹا دو، یعنی اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو اس سے السلام علیکم کہا تو تم بھی وعلیکم السلام کہہ دو، تو یہ کم از کم درجہ ہے، ورنہ اس کا جواب بہترین طریقے سے دینا چاہیے۔ اور اس کے متعلق چند احادیث تھیں، وہ بھی پچھلے درس میں گزر چکی ہیں۔ آج پھر سلام کے متعلق چند مسائل ہیں۔ سب سے پہلے سلام کی تشہیر کی جائے، اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے، مسئلے کی بات ہے کہ سلام کرنا سنت ہے نبی علیہ السلام کی۔ کوئی آدمی کسی کو سلام کرے تو وہ سنت عمل کر رہا ہے، سنت پہ عمل کر رہا ہے، لیکن اس کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ ایک مسلمان کسی مسلمان کو سلام کرتا ہے تو سلام کرنا یہ اس نے سنت پہ عمل کیا، اس کو سنت کا ثواب ہوگا، لیکن آگے سے جس کو سلام کر رہا ہے وہ اپنے بھائی کا جواب دے، یہ جواب دینا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے اس کو زیادہ اجر ملتا ہے، یہ حکم دیا گیا سلام میں پہل کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو لوگ راستوں میں بیٹھتے تھے، زمانہ جاہلیت میں بہت سی چیزیں تھیں، بعد میں صحابہ کرام کی یہ عادتیں آہستہ آہستہ جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں، تو حضور نے فرمایا راستوں میں نہ بیٹھا کرو، اگر بیٹھنا ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور راستے کا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ راستے کا حق یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرو، دعوت کی نیت سے بیٹھو، جو بھی ملے اس کو نماز کی دعوت دو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، ایک بات۔ دوسرا راستے کا حق یہ ہے کہ بھٹکے ہوئے کو راہ دکھاؤ۔ حضور نے حدیث میں فرمایا کوئی آدمی آئے گا تو اس کو راستہ نہیں پتا، گاؤں علاقوں میں کسی جگہ بھی اس نے کسی محلے میں جانا ہے، آگے کسی گلی میں جانا ہے، آگے کسی آدمی سے ملنا ہے، تو آپ راستے میں بیٹھے ہیں تو وہ آدمی آئے تو اس کی رہنمائی کرو، بھٹکے ہوئے کو راہ دکھاؤ۔ اور تیسری بات، آنے جانے والوں کو سلام کہو، راستے کا حق۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ غیر محرم کو نہ دیکھو، یعنی نظر کی حفاظت کرو۔ تو یہ سارے راستے کے حق ہیں، راستے میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ معیوب بات ہے، عیب ہے کہ ایک آدمی کسی کام کے لیے دو آدمی تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ الگ بات ہے، ورنہ راستے میں ہی بیٹھ جانا جہاں سے گزرگاہ ہے اور مائیں بہنیں بھی گزر رہی ہیں اور سارے لوگ آ جا رہے ہیں، ایسے راستوں پہ بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر بیٹھے آدمی تو پھر یہ 3-4 چیزیں حضور نے بتائیں کہ راستوں کے حق ہیں، کہ دعوت کی نیت سے بیٹھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے، اور اس نیت سے بیٹھے کوئی بھٹکا ہوا مسافر کوئی آدمی کسی سے ملاقات کے لیے آئے گا تو اس کو راستہ دکھاؤں گا، اور آنے جانے والوں کو سلام کہے اور نظر کی حفاظت کرے، تو یہ سارے راستے کے حق۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا کہ میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر عمل کر کے تم آپس میں محبت کرنے لگو، اور آپس میں محبت کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، یہ حدیث میں حضور نے فرمایا۔ تو فرمایا وہ چیز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کرو۔ یہ جو سلام ہے بار بار سلام کرو، بار بار سلام کرو۔ بلکہ صحابہ اکرام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو صحابہ اکٹھے جا رہے ہوتے تھے، کبھی کوئی بیچ میں درخت آ جاتا، کبھی کوئی اوٹ آ جاتی، کبھی رستہ بدل جاتا، پھر آگے سے ملتے تو پھر سلام کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس سے تم آپس میں محبت کرنے لگو گے، اور جب تم محبت کرو گے تو اللہ تمہیں اس محبت کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ وہ کیا ہے کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ اگلی ہدایت حضور نے کیا دی اس حدیث میں؟ حضور نے فرمایا علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کے ساتھ جان پہچان ہے اسے بھی سلام کرو، جس کے ساتھ تعارف نہیں ہے، جان پہچان نہیں ہے، اس کو بھی سلام کرو۔ اعلی من عرفت، جسے تو پہچانتا ہے، ومن لم تعرف، اور جسے تو نہیں پہچانتا۔ اور ہماری عادت کیا ہوتی ہے، جس کو پہچانتے ہیں
تو اس کو سلام کرتے ہیں، جس کو نہیں پہچانتے اس کو سلام نہیں کرتے۔ تو اس لیے حضور نے اگلی ہدایت یہ بھی دی سلام کے جو ہے باب میں کہ جب کسی سے ملا جائے، جب کسی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کہیں، چاہے وہ آپ کی جان پہچان کا ہو یا نہ ہو۔ تو یہ پیار اور محبت کا بہترین نسخہ ہے۔ سلام، کلام، رویہ، ٹھیک ہے، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ راضی اور ناراض ہونے کا پتہ دیتی ہیں کہ کون آدمی۔ کسی سے ہم جب گلہ کرتے ہیں کہتے ہیں جی اس نے آ کر مجھ سے بات ہی نہیں کی، کلام ہی نہیں کیا، اس نے مجھے سلام ہی نہیں کیا، سلام کلام ہی نہیں کیا، یعنی کیا مطلب کہ وہ آدمی مجھ سے خفا ہے۔ اور اگر سلام کلام کر رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ راضی بازی ہے، آپس میں خوش ہیں۔ تو اس لیے سلام جو ہے یہ پیار اور محبت کا بہترین نسخہ ہے جو حضور علیہ السلام نے حدیث میں بتایا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ کافر کو سلام کرنا، کفار کو سلام کرنا۔ یاد رکھیں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کے جو مخاطب ہیں، جو حضور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ مخاطبین اہل اسلام ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس کا سلام کا جواب دو اور اس سے بہتر الفاظ میں دو، یا اور ردوہا، کم از کم اتنا ہی کر دو جتنا اس نے کہا ہے۔ تو یہ مخاطب جو ہیں اہل اسلام ہیں، مسلمان ہیں، اور سلام کرنے کا حکم انہی کے لیے کہ جب آپس میں ملو تو ایک دوسرے کو سلام کرو اور اس کا بہترین جواب دو، اور یہ حکم کافروں کے لیے نہیں ہے۔ لہذا حتی الامکان کفار کے ساتھ سلام میں ابتدا بھی نہ کی جائے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کافر کو سلام بھی نہ کیا جائے اور سلام کرنے میں ابتدا بھی نہ کی جائے۔ حضور نے فرمایا لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام، کہ یہود اور عیسائی نصارہ ان کو سلام میں ابتدا نہ کرو، چونکہ مدینہ میں یہودی رہتے تھے۔ سلام یہ اصل میں سلامتی ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں اور اللہ کی برکتوں کو متوجہ کرنا ہے۔ تو اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت اور اللہ کی طرف سے سلامتی ایمان والوں کے لیے، یاد رکھیں، کافر کے لیے کوئی سلامتی نہیں، کافر کے لیے رحمتیں اور برکتیں نہیں ہیں۔ کثرتیں ہو سکتی ہیں، مال کی کثرت اللہ ان کو دے دے، لیکن برکتیں اور رحمتیں اور سلامتیاں یہ اہل اسلام کے لیے ہیں، اور اسلام سلام سے ہی ہے، برکت سے ہی ہے، رحمت سے ہی ہے۔ اس لیے یہ دو جو دعا ہم دیتے ہیں ایک دوسرے کو، السلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتیاں ہوں، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں تیری طرف متوجہ ہو جائیں، وبرکاتہ، تیری ہر چیز میں اللہ برکت عطا فرما دے۔ کتنی بڑی بہترین دعائیں، ومغفرت، اللہ تیری مغفرت فرما دے۔ تو یہ جو دعائیں دی جاتی ہیں یہ صرف مغفرت کی دعا کرنا، رحمت کی برکت کی، یہ اسلام والوں کے لیے، کافر کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی رحمت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سلام جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں حضور نے فرما دیا لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام، کہ یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو۔ فقہاء کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کافروں کے ملک میں رہ رہا اور ان کے ملک میں رہتے ہوئے ان کے زیر اثر رہ رہا ہے اور سلام نہ کرنے سے اسے نقصان اٹھانے کا خطرہ ہے، تو اسے سلام کرنا مباح ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا، گناہگار نہیں ہوگا، یعنی مطلب یہ ہے، لیکن دل سے وہ ان پر وہ سلامتی نہ بھیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، تو جب وقت آیا دعا کرنے لگے، اللہ نے منع فرما دی کہ آپ کے والد کافر ہیں، تو کافر کے لیے اللہ سے استغفار نہ کریں، ان کے لیے مغفرت اور رحمت نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کا باغی ہے، اللہ کو رب نہیں مانتا، اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتا، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید کو اپنی کتاب نہیں مانتا، کتاب ہدایت نہیں مانتا، تو وہ کافر ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ تو اللہ کے دشمنوں پر برکتیں، رحمتیں اور سلامتیاں نہیں ہیں۔ تو اس لیے عام حالات میں کافروں سے جو ہے وہ سلام نہیں کرنا چاہیے، سلام میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے جو مختلف فرقے ہیں، ہمارے پاکستان، ہندوستان یہ وغیرہ، ان میں بہت سے حضرات ہیں، تو کفر کا فتویٰ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ البتہ مرزئی جو قادیانی ہیں اور شیعہ روافض، ان کے لیے تمام حضرات کا فتویٰ ہے کہ یہ کافر ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مرزئی اس لیے کافر ہیں کہ انہوں نے حضور کے بعد ایک اور نبی بنا دیا،
حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، حضور خاتم النبیین ہیں، آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، آپ اختتام پہ تشریف لانے والے ہیں۔ حضور نے حدیث میں بھی سمجھایا کہ ایک محل بنا ہوا ہو اور اس محل میں بہترین جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہو، ہر چیز بہترین ہو، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو اور دیکھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت محل ہے، کاش یہ ایک اینٹ کی جو جگہ باقی رہ گئی ہے یہ اینٹ لگ جائے، تو حضور نے فرمایا وہ میں آخری اینٹ میں ہوں۔ یعنی انبیاء کا جو سلسلہ ہے یہ خوبصورت محل ہے، تو آخری اینٹ میں آیا ہوں اور اس سلسلے کو ختم کر دیا ہے، اب میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ لیکن مرزائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی جو تھا وہ حضور کے بعد پھر نبی بن کے آیا، تو اس لیے کوئی آدمی بھی نبوت کے بعد حضور کی ختم نبوت کو تسلیم نہیں کرتا اور بعد میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا ان کو مانتا ہے تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا شیعہ روافض جو ہیں، ان کے عقائد میں، یہ کتابوں میں ان کے عقائد ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ قرآن اصلی قرآن نہیں، وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنا بلکہ ایک حرف کا انکار کرنا یہ بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پورا قرآن ہمارا 12ویں امام تک چلتا رہا ہے، چھپ چھپاتے جو ہے وہ 12واں امام جو ہے اس کو لے کے چلا گیا غار میں، اب وہ قرب قیامت میں آئے گا تو وہ جو ہے 40 سپاروں والا قرآن ہوگا اور اتنے اس کی آیات ہوں گی، 70,000 آیات ہوں گی، تو اس پر مشتمل وہ قرآن ہوگا، پھر ہم اس کو پڑھیں۔ تو تحریف قرآن کے وہ قائل ہیں، یعنی نعوذ باللہ جن صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قرآن جمع کیا، انہوں نے جمع کرتے ہوئے اہل بیت کے شان میں جو آیات تھیں وہ بھی نکال دیں، اور پتہ نہیں کون کون سی آیات ہیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں کہ وہ آیات بھی نکال دیں، اس لیے انہوں نے تحریف کی ہے قرآن میں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح ان کا ایک عقیدہ امامت ہے، اس وجہ سے بھی وہ کافر ہیں کہ جو امام وہ مانتے ہیں 12 امام ان کو وہ معصوم مانتے ہیں، حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء صرف معصوم ہیں اور انبیاء کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ تو اور جس طرح انبیاء کی اطاعت فرض ہے تو مفترضاً اطاع، اسی طرح وہ کہتے ہیں ان اماموں کی بھی اطاعت فرض ہے۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں، اور اس کے علاوہ ان کے اور بھی کئی عقائد ہیں جن کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے اپنے ماحول معاشرے میں نہ ان کے مرنے پر ان کی جو ہے لوگوں کی تعزیت کی جائے، ہمارے ہاں لوگ جنازوں میں بھی چلے جاتے ہیں، پھر وہ شیعہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اچھا جی آپ پہلے پڑھ لو، ہمیں اپنے جنازے میں بھی کھڑے نہیں ہونے دیتے، پہلے سنی پڑھ لیں جی، پھر یہ بے وقوف وہ پڑھتے ہیں جنازے، پھر وہ اپنا جنازہ اپنے طریقے سے کرواتے ہیں۔ وہ کہہ تو نہیں سکتے، ہمارے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کافر کہہ تو نہیں سکتے، لیکن وہ نعوذ باللہ جو حضرت ابو بکر حضرت عمر کو گالی دیں اور جن کے ہاں ان پر تبرہ کرنا، ٹھیک ہے، وہ ہمیں کیا سمجھیں گے؟ تو اس لیے جو ہے ہمارے معاشرے میں جو روافض رہ رہے ہیں ان کے عقائد یہی عقائد ہیں، اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کے جنازوں میں شریک۔ حضور نے واضح حدیث فرمائی، جو میرے صحابہ کو دشمن ہوگا ان پر لعن طعن کرے گا، ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، ولا تجالسوہم، ان کی مجلسیں اختیار نہ کرو، ان کے ساتھ جا کر بیٹھو نہ، ان سے بات چیت نہ کرو، ان سے کاروبار نہ کرو، ٹھیک ہے، ان سے معاملات نہ رکھو، ان کے جنازوں میں شریک نہ ہو، یہ حضور نے حدیث میں فرمایا۔ تو اس لیے کافروں کے ساتھ کسی قسم کا اس طرح کا تعلق، یاد رکھیں کافر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کافر وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کافر کہتا ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہنے دیتا، وہ کہتا ہے ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں گویا کہ وہ اسلام کو گالی سمجھتا ہے، مجھے مسلمان نہ کہیں، ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہیں، دنیا کے جتنے بھی کافر ہیں، لیکن ان کے ساتھ تعلق بھی جائز ہے، یعنی کاروبار لین دین معاملات کرنا جائز ہے، یہ منع نہیں ہے۔ تو لیکن دوسرا کافر جس کو مرتد اور زندیق کہتے ہیں، اس کا حکم بدل جاتا ہے کہ وہ ہے کافر، اپنے عقائد کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے، لیکن اپنے آپ کو مسلمانوں کی صفوں سے جدا نہیں کرتا، کہتا ہے نہیں میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان کہا جائے۔ آج تک مرزائی
ہمارے پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ جو تم نے ہمیں آئین کے ذریعے کافر قرار دیا تھا اور سارے علماء نے مل کے, سارے وزراء نے مل کے اسمبلی میں ہمیں کافر قرار دیا تھا, ہم اس کو نہیں مانتے, ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں پاکستان میں آنے دیا جائے, ہمیں مسجدیں بنانی دی جائیں, اور مسجد ان کے میناروں پر پابندی ہے کہ آپ اگر کوئی عبادت گاہ بنائیں گے تو مینار نہیں بنا سکتے, مینار مسلمانوں کی مسجد کی علامت. تو اسی طرح بہت سی چیزوں پر ان کی پابندی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کافر ہیں, شرعی بھی کافر ہیں اور قانونی بھی کافر ہیں. لیکن جو شیعہ روافض ہیں وہ شرعی طور پر تو کافر ہیں لیکن قانون نے ابھی تک ان کو کافر نہیں قرار دیا. بہت دفعہ ہمارے جو اہل سنت والجماعت کے ساتھی ہیں, شہادتیں بھی ہوئی ہیں, جو ہے مولانا اعظم طارق صاحب شہید, مولانا علی شیر حبیب شہید, ہمیشہ وہ اس چیز کی جنگ لڑتے رہے ہیں کہ آپ اسمبلی میں اس پہ بحث کریں. جس طرح مرزائیوں میں بحث ہوئی تھی, آپ یہ مسئلہ لے کے آئیں. اگر ہم ان کو کافر کہتے ہیں تو ہمارے خلاف عدالت میں کیس کریں کہ یہ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں. آج تک وہ کیس نہیں کر سکے, تو ہم عدالت میں ثابت نہ کر سکے تو ہمیں گولی مار دی جائے. ہم ثابت کریں گے انہی کے عقائد سے, انہی کی کتابوں سے کہ یہ جو ہے کافر ہیں, مسلمان نہیں. تو آج تک اس چیلنج کو جو ہے قبول نہیں کر سکے. آگے سے انہوں نے گولی چلائی, شہادتیں ہوئیں, بہت سارے معاملات ہوئے, لیکن اس کو قبول نہیں کیا انہوں نے. آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم گولی کی جنگ نہیں لڑ رہے, ہم آئین کی جنگ لڑتے ہیں, ہم قانون کی جنگ لڑتے ہیں کہ قانونی طور پر اس پہ بحث کی جائے اور عدالت میں, سپریم کورٹ میں بحث کی جائے, اسمبلی میں بحث کی جائے کہ بھائی تم ان کو کیوں کافر کہتے ہو. تو ہم اگر ان کو کافر ثابت نہ کر سکے تو جو سزا ہمارے لیے قانون اور حکومت جو ہے وہ ریاست مقرر کرے گی, ہم اس کو قبول کریں. تو اس لیے تقیہ کر کے یہ ہمارے معاشرے میں رہ رہے ہیں. تو بہرحال ان کو بھی سلام نہ کیا جائے, ان کے ساتھ ان کے جنازوں میں شرکت نہ کی جائے, اور جو ہے کافر کے جنازے میں اگر شرکت ہوگی تو ہمارا ایمان کہاں بچے گا. اس لیے ہم تو اعلان بھی نہیں ہونے دیتے. تو اس لیے جو ہے یہ سلام کے باب میں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ سلام مسلمان کے لیے ہے, کافر کے لیے نہیں ہے. اور یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی غیر مسلم خود ابتدا کرے سلام کہے تو فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے جواب میں خالی وعلیکم کہہ دیں, خالی وعلیکم, السلام کا لفظ نہ کہیں, یا السلام علی من اتبع الہدی, جس نے ہدایت کی اتباع کی ان پر سلامتیاں, یہ کہہ دیں. تو اگر جو ہے ایک اور مسئلہ کہ اگر کسی مجلس میں ایمان والے بھی ہیں اور کافر بھی ہیں, ملے جلے ہوئے بیٹھے ہیں, تو اس مجلس میں بھی سلام کیا جائے, لیکن سلام کرتے وقت مومن آدمی کی حق کی نیت کی جائے کہ میں ایمان والوں کو سلام کر رہا ہوں, اور فرشتوں کا تصور کیا جائے, کیونکہ فرشتے اور جنات ایسی مخلوقات ہیں جو اکثر ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. تو جنات میں بھی مسلمان جن ہوتے ہیں اور فرشتوں میں بھی جو ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے حکم کے ماننے والے ہیں. تو اس لیے ان کی نیت کی جائے اور ایمان والوں کی نیت کی جائے. تو اسی طرح سلام کے متعلق جو ہے کچھ آداب بھی ہیں کہ کہاں سلام کرنا جائز ہے. بعض حالتوں میں سلام کرنا مکروہ ہے اور بعض حالتوں میں بالکل منع ہے. تو یہ جو ہے اسی طرح سلام کرنے کا ادب کیا ہے انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائے, قرآن و سنت کو پڑھنے پڑھانے سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ جتنے حضرات بھی ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائے, بیماروں کو شفا عطا فرمائے. یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائے. یا اللہ جتنے بھی حضرات یا اللہ مالی پریشانیوں میں ہیں, جانی پریشانیوں میں ہیں, یا اللہ بیماریوں میں ہیں, یا اللہ ہر ایک کے بیماری کو ہر ایک کی پریشانی کو ختم فرما. یا اللہ ہمیں قرآن سنت کو پڑھنے پڑھانے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ جتنی بھی قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے یا اللہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرما. یا اللہ قرآن پاک کی حکومت نصیب فرما, قرآن و سنت کا نظام نصیب فرما, خلافت راشدہ امارت اسلامیہ شریعہ کا قیام نصیب فرما.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.